صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ بزم رضا کے زیر اہتمام حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی علیہ رحمہ کے 39ویں سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں جوڑیہ بازار میں ہفتے کے دن رات 9:30 بجے محفل نعت منعقد ہوگی اور اتوار کے دن دوپہر 3:30 بجے قرآن خوانی، شام 4:30 بجے کل شریف اور عصر کی نماز کے بعد محفل نعت، مغرب کی نماز کے بعد علماء کرام کی تقاریر ہوں گی اور عشاء کی نماز کے بعد نیاز کا اہتمام ہے۔ اسی اتوار کو فجر کی نماز کے بعد حضرت قاری مصلح الدین علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر صبح 7:30 بجے ختم قادریہ شریف ہوگا، جس میں شرکت فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر منا وفرجه الله۔ اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری اس مسجد میں کئی دفعہ یہ ہمیں سعادت نصیب ہوئی کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک مکمل ہوا۔ ہر سال الحمدللہ تقریباً میرا خیال ہے 10-15 سال سے یہ معمول ہے کہ ہر سال سردیوں کے موسم میں 4 مہینے 5 مہینے کے لیے فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا پروگرام ہوتا ہے اور الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے۔ پھر الحمدللہ تقریباً 15 سال سے یا 20 سال سے یہ معمول ہے کہ ہر جمعے کو رات عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن پاک کا سلسلہ ہوتا ہے۔ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 دفعہ قرآن پاک مکمل ہوا ہے اس میں، اب تیسری مرتبہ سلسلہ جاری ہے اور 29واں پارہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ہر جمعے کو رات کو یہ پروگرام ہوتا ہے۔ آج کل تقریباً 10 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک اس کا ٹائم ہے۔ تو اس مسجد میں یہ برکتیں ہیں کہ الحمدللہ کئی مرتبہ درس قرآن میں کئی احباب نے قرآن پاک مکمل کیے۔ پھر الحمدللہ 15-20 سالوں سے یہاں پر ختم قادریہ کی محفل ہوتی ہے، بزرگوں کے عرس منائے جاتے ہیں۔ تو اس محفل اس مسجد میں ایک ذکر کی برکات، تو ہر مسجد میں، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن جہاں ذکر کثرت سے ہو، پھر قرآن پاک کا درس ہو، اس کی اپنی روحانیت ہوتی ہے۔ تو ہمارے کئی احباب یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنے بچوں کی نکاح کی تقریب منعقد کریں۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے جب نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو مختصر درس بھی ہوتا ہے۔ عام مسجدوں کے مقابلے میں 15 منٹ نکاح میں زیادہ بھی لگتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ان کا ذوق ہے، شوق ہے کہ وہ یہاں پر نکاح کی تقریب کے لیے آتے ہیں۔ تو آج میرے دل میں یہ بات آئی کہ نکاح کے حوالے سے
جمعے کے بعد تو ہم درس دیتے ہیں نکاح سے پہلے، لیکن وہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، 5-10 منٹ کا درس ہوتا ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ احباب کے لیے ہم جو شادی کے معاملات ہیں جس میں ہم غلطی کر رہے ہیں اس طرف ایک درس دیا جائے، ہماری اصلاح ہو اور ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمیں اپنے بچوں کی شادی کرنے میں کن امور کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ملحوظ رکھنا ہے، حضور کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کریں گے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ اپنی مرضی سے اس کے لیے اسکول کا تعین کرتے ہیں اور مونٹیسری میں یا نرسری میں اس کو 3 سال کی عمر میں 2.5 سال کی عمر میں بھیج دیتے ہیں۔ تو اس وقت اگر بچہ ضد کرے اور کہے میں نہیں کروں گا اور آخر کار ماں باپ پر وہ غالب آ جائے تو اس کا نقصان ہے۔ سمجھدار بچہ وہی ہوتا ہے جو اسکول لائف کے اندر بھی یہ سمجھ لیتا ہے، کالج لائف کے اندر بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں، وہ میرے لیے جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ سے خطا ممکن ہے، ماں باپ سے خطا ممکن ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ممکن نہیں ہے۔ تو حضور ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے لیے کوئی فیصلہ فرمائیں تو ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں سر جھکا دینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں برکتیں ہیں۔ یہ اصول زندگی کا اپنا لیں کہ ہر مرحلے پر آپ رک جائیں اور پوچھیں کہ بتائیے اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، کیونکہ میں ناقص العقل ہوں، میرے سوچنے سمجھنے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں کسی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوں لیکن میرے لیے بری ہو، اور میں کسی چیز کو برا سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے لیے اچھی ہو۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ان کے رب کا فرمان آ جائے گا تو پھر میں سر جھکا لوں گا۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 وجوہات کی بنا پر لوگ نکاح کرتے ہیں، 4 وجہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ کوئی مرد کسی عورت کے حسن و جمال و خوبصورتی سے متاثر ہو کر نکاح کرتا ہے، کوئی شخص کسی عورت کے مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، کوئی شخص کسی عورت کے خاندان اور خاندانی جاہ و جلال اور عزت کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، اور کوئی شخص کسی عورت سے اس کی پرہیزگاری، دینداری، تقوی، سمجھداری اور گھریلو سمجھ بوجھ کی وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی عورت سے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا یہ حسن و جمال ختم ہو جائے گا۔ کتنا پیارا جملہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر نکاح کی بنیاد صرف حسن و جمال ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، حسن و جمال چلا گیا، تو پھر محبت کیسے قائم رہے گی؟ تو اس لیے حضور نے فرمایا نکاح کی بنیاد کو حسن و جمال پہ نہ رکھو۔ اسی طرح لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکے کے حسن و جمال کو پہلے نہ دیکھیں، نکاح کی بنیاد کو حسن و جمال پہ نہ رکھیں کہ حسن و جمال عارضی چیز ہے۔ شادی کے 6 مہینے کے بعد ابھی منگنی ہوئی ہے اور حادثہ ہو جائے یا شادی کے بعد حادثہ ہو جائے، کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ منگنی کے بعد یا جناب والا ابھی شادی ہوئی ہے رخصتی نہیں ہوئی، یعنی نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی، اور عورت کو کوئی الرجک ہو گئی چہرے پر، اس پر آپ سمجھیں کہ پھوڑے نکل آئے تو فوراً توڑ دیا رشتہ۔
یا جناب والا شادی کے بعد ایسا معاملہ ہوا تو شوہر نے اس سے بے رغبتی کی. تو جب بنیاد ہی حسن و جمال ہے تو حسن و جمال کے متعلق میرے محبوب نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا, یہ زائل ہونے والی چیز ہے. اس کے ایک مفہوم ہم یہ ذہن میں لے سکتے ہیں کہ اگر حسن و جمال کی وجہ سے, جیسے بعض بزرگوں نے فرمایا, اگر حسن و جمال کی وجہ سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب یہ ہوگا کہ حسن و جمال چلا جائے گا, اور اگر دینداری کی وجہ سے شادی کی تو اللہ حسن و جمال عطا فرما دے گا. دینداری کی وجہ سے شادی کی تو شوہر کو سب سے اچھی اپنی زوجہ لگے گی اور بیوی کو سب سے اچھا اپنا شوہر لگے گا. یہ بنیاد ہو دینداری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ شادی کرتے ہیں مال کی وجہ سے, کہ ہم عام طور پر دیکھیں نا, بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, ہمیں کچھ بھی لالچ نہیں ہے. تو میرا سوال ہے, جب کچھ بھی لالچ نہیں ہے تو آپ نے غریب بچی کو اپنی بہو کیوں نہیں بنایا؟ کیوں اپنے سے اعلیٰ مالدار خاندان کو آپ تلاش کرتے رہے؟ آپ کو چاہیے کچھ نہیں تھا, لیکن آپ نے سوچا مالدار خاندان ہوگا تو خود ہی دے دے گا. یا کیوں اپنے برابر یا اپنے سے اعلیٰ کو ڈھونڈتے رہے؟ دیکھیں, جس بچی کے والدین کو اللہ نے بہت دیا ہے اس کے لیے تو معاملہ نہیں ہے. مشکل تو اس بچی کے لیے ہے کہ جس کی 4 بہنیں ہیں اور والد کی کمائی جو ہے 30,000 روپے ہے, مشکل سے گزارا ہوتا ہے. والد اپنی بچیوں کو دیکھ کر بوڑھا ہو رہا ہے کہ اب میں ان بچیوں کی شادی کیسے کروں گا اس ظالم معاشرے کے اندر. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے شادی کی عورت کے مال کی وجہ سے, یہ سرکار کے الفاظ ہیں, دماغ میں بٹھا لیں. حضور نے فرمایا اللہ اسے محتاج بنا دے گا. آج ایسے لوگ آپ کو محتاج ملیں گے, پائی پائی کے محتاج. جتنا بھی کما لیں ان کی حاجت پوری نہیں ہوگی. 5 لاکھ روپے ہیں تو 25 لاکھ کی ضرورت ہوگی, 25 لاکھ ہے تو 1 کروڑ کی ضرورت ہوگی. سرکار کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. آسمان و زمین ادھر سے ادھر ہو سکتے, حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. یہ الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب ہے, اس میں یہ حدیث ہے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے عورت سے شادی کی اس کے مال کی وجہ سے اللہ اسے محتاج بنا دے گا. ہمارے یہاں پر باقاعدہ رشتہ طے کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ باپ کی پوزیشن کیا ہے. اس کی پہلی بہن کی شادی ہوئی تھی تو کتنا جہیز دیا تھا؟ اچھا اتنا جہیز ملے گا. تو وہ اندازہ کر کے رشتہ ڈالتے ہیں, اور دل میں جہیز کا اور مال کا لالچ ہوتا ہے. اور بعض تو اتنے بے شرم ہیں, مجھے ان کو بے شرم کہنے میں ذرا بھی شرم نہیں ہے. بعض اتنے بے شرم ہیں کہ باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا جہیز چاہیے, فلیٹ چاہیے, مکان چاہیے, گھر سامان چاہیے, 6 مہینے کا راشن چاہیے, کار چاہیے, داماد کو یہ کاروبار پہ لگا دیں. افسوس کی بات ہے, احادیث طیبہ کی روشنی میں ایسے لوگ بھکاری ہیں, معزز بھکاری ہیں. جس پر آپ باہر شریعت مسجد کی جو یوٹیوب چینل ہے نور القرآن انٹرنیشنل آفیشل اور دیگر جو چینل ہیں اس پر آپ ہمارا بیان یعنی درس قرآن بھی سن سکتے ہیں, جس کا نام ہے معزز بھکاری. جو لوگوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں, یہ بھیک مانگنے والا بھکاری ہے, فقیر ہے, محتاج ہے. اگر کسی نے شادی کے موقع پر یہ سی بھیک مانگی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, اپنے آپ کو بھکاری سے زیادہ نہ سمجھے, توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں. بعض لوگوں کو یہ نام سن کر چڑ لگ جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے. آپ خود سوچیں نا, معزز کیوں کہا میں نے؟ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا اور پھر ڈرائنگ روم میں وہ فہرست دیتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو جب رخصت کریں گے تو فریج بھی دیجئے گا, یہ بھی دیجئے گا, یہ بھی دیجئے گا. یہ پوری فہرست سے دیکھ لیں. پھر دوسرے دن فون کر کے کہتا ہے کہ اس فہرست میں 3 چیزیں رہ گئیں, وہ بھی ایڈ کریں.
یہ سارے معزز بھکاری ہیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، سوچتے نہیں ہیں کہ اس باپ پر کیا گزرے گی جس کی 4 بچیاں ہوں گی۔ اچھا پھر اس کے بعد بھی چین نہیں ہے، اتنی فہرست دینے کے بعد، اتنی چیزوں کے مطالبات کے بعد بھی، شادی کے بعد بھی عورت کو چین نہیں دینے دیتے، بار بار کہتے ہیں تیرے باپ نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے والد کو جو آپ نے لسٹ دی تھی وہ تو دے دی۔ تو کہا یہ تو لسٹ ہماری کی طرف سے تھی نا، یہ تو ہمارا مطالبہ تھا، وہ دیا، تیرے باپ نے اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تیرے باپ کو چاہیے تھا کہ وہ لسٹ دوسری بنا کر بھیجتا اور کہتا کہ آپ نے 25 چیزیں لکھی ہیں، 50 چیزیں میں دوں گا۔ بیچاری ساری زندگی تانے برداشت کرتی ہے، تیرے باپ نے یہ نہیں دیا، تیری ماں نے یہ نہیں دیا، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی۔ پھر آپ اس بچی سے تمنا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ماں باپ کی عزت کرے۔ عزت دیں گے تو عزت ملے گی، تعظیم کریں گے تو لوگ تعظیم کریں گے۔ جب آپ اس بچی کے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے تو وہ بچی آپ کے ماں باپ کی عزت کہاں سے کرے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساس و سسر ماں باپ ہیں، ساس و سسر ماں باپ ہیں۔ اب یہ لڑکی کے لیے تو ہم نے قانون نافذ کر دیا کہ لڑکی یہ سمجھے کہ ساس و سسر میرے ماں باپ ہیں، لیکن لڑکا اگر ساس و سسر کو ماں باپ سمجھے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ساس و سسر کو ماں باپ سمجھے۔ اچھا بعض معزز بھکاری دوسری شکل کے ہوتے ہیں، وہ مانگتے بھی ہیں اور پتہ بھی نہ چلے، بڑی سیٹنگ ہوتی ہے۔ وہ آ کر کہیں گے کہ دیکھیں ہمیں بہت ساری چیزیں دینی ہیں اپنے بیٹے کو، شادی ہو رہی ہے، ایسا نہ چیزیں ڈبل ہو جائیں، تو ذرا ایک فہرست بنا کر بھیج دیں آپ اپنی بیٹی کو کیا دینا چاہتے۔ کوئی نہیں دیں، کچھ نہیں دیں، کوئی مرضی، آپ کی مرضی ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ایک ذرا لسٹ بنا کے دے دیجئے گا، کہیں ایسا نہ کوئی چیز ڈبل ہو جائے۔ اب بتائیے وہ باپ لسٹ بناتا ہوگا کیسے بناتا ہوگا؟ اپنی طاقت سے زیادہ قرضے لے لے کر لسٹ بنائے گا کہ یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، 4 سے مشورہ کرے گا کوئی چیز نہ رہ جائے، پھر لسٹ پہنچ جاتی ہے، پھر فون کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے لکھی ہیں لیکن اس میں آپ اے سی بھول گئے ہیں، تو آپ کو نہیں دینا کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے کہا پھر ہم نہ لینا، ہاں اے سی بھی لکھ لیں۔ اچھا آپ اس میں مائکرو اوون بھی بھول گئے، آپ یہ بھی بھول گئے، وہ بھی بھول گئے، یعنی اس طریقے سے یعنی بھیک بھی مانگ رہا ہے اور پتہ بھی نہ چلے میں بھکاری ہوں۔ پھر اس طریقے سے وہ پریشر کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے۔ پھر رسموں کے مطالبات ہوتے ہیں، شادی کے موقع پر آپ دولہا کی ماں کو یہ دیں گے، دولہا کی فلاں کو یہ دیں گے، فلاں کو یہ دیں گے، بہنوں کو یہ دیں گے، پتہ نہیں کن چکروں میں ہم پڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو، جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ جتنا خرچہ کم کریں گے برکت زیادہ ہوگی، جتنا خرچہ زیادہ کریں گے برکت کم ہوگی، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ مجھے دھوم دھام سے شادی کرنی ہے، آپ سوچیں، ایک میری سوچ ہے، ایک میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کس پر عمل کرنا چاہیے؟ حضور کے فرمان ہو تو حضور فرماتے ہیں اچھا لباس پہنے کوئی حرج نہیں، اچھا کھانا کھائیں کوئی حرج نہیں، لیکن جب شادی کا موقع آئے تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ جتنا خرچہ کم کریں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی، جتنا خرچہ زیادہ کریں گے اتنی برکت کم ہوگی، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب چونکہ وقت مکمل ہونے کے قریب ہے، کبھی موقع ہوا تو میں اس فرمان کی وجہ عرض کروں گا جو میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس کی وجہ بتائی۔ میں نے پوچھا استاد صاحب ایک شخص مالدار ہے اور خوشی سے وہ خرچہ کر رہا ہے، اپنے بچے کی خوشی ہے، اپنی بچی کی خوشی ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں فرماتے ہیں کہ کم سے کم خرچہ ہو؟ تو فرمانے لگے حدیث میں ہے۔ میں نے کہا حدیث میں ہونے کی حکمت کیا ہے؟ حرام کام کوئی نہیں کر رہا، مثلا ولیمہ عالی شان کر دے، اپنے بچوں کو کپڑے عالی شان پہنا دے، حرام کام نہ کرے، گناہ نہ کرے، پھر بھی آپ کہتے ہیں برکت اس میں زیادہ ہے کہ خرچہ کم ہو۔ تو فرمایا حضور کا فرمان ہے۔ پھر آپ نے فرمان سنایا، تو میں نے کہا اس کی حکمت کیا ہے
تو پھر آپ نے ایک حکمت بتائی جو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کبھی درس میں سنیں گے. تو حضور نے فرمایا ایک وجہ ہے دولت، ایک وجہ ہے حسن، اور ایک وجہ ہے خاندانی عزت. جو اس لیے شادی کرے گا کہ عزت دار خاندان ہے، میری عزت ہو جائے گی، رسول اللہ نے فرمایا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. آپ نے فرمایا مبارک ہو اسے جو محض اللہ کی رضا کے لیے دینداری اور تقوی کو دیکھ کر شادی کرے. اب آخر میں عرض کروں ایسا کیوں فرمایا؟ حضور کے فرمان کی حکمت حضور جانتے ہیں. ایسا کیوں فرمایا؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میری ایک فیکٹری ہے اور اس فیکٹری کا میں مینیجر رکھنا چاہتا ہوں. میری 4-5 فیکٹریاں ہیں. تو مینیجر جب میں رکھوں گا تو میں یہ دیکھوں گا، نہ حسن دیکھوں گا، نہ مال دیکھوں گا، اور نہ ہی اس کی دولت دیکھوں گا. سب سے پہلے یہ دیکھوں گا میری فیکٹری وہ چلا سکتا ہے کہ نہیں. تو بندے کو نکاح کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے بچوں کی ماں بنے گی، یہ میرے گھر کو جنتی گھرانہ بنا سکتی ہے کہ نہیں. جب دیندار و پرہیزگار ہوگی تو انشاءاللہ گھر جنتی گھرانہ بن جائے گا. تو امیر المجاہدین علیہ الرحمہ نے، ہم شاگرد تھے تو آپ نے صرف ہمیں صرف نہیں پڑھائی، نحو نہیں پڑھائی، صرف قرآن پاک کا آپ نے درس نہیں دیا، بلکہ آپ نے ہر قسم کے علوم پر، دینی دنیاوی علوم پر ہماری تربیت فرمائی. تو نکاح کے موضوع پر آپ نے کئی چیزیں مجھے بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں جو ان کی اسلامی سوچ تھی اللہ وہ ہمیں بھی اسلامی سوچ عطا فرمائے.